بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضعیف حدیث پر عمل کا حکم۔ ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے بارے میں علماء محدثین کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہوتا ہے۔ فضائل اعمال کا مطلب کیا ہے؟ کسی عمل کی فضیلت بیان کرنی ہو، کسی کام کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ضعیف حدیث کو دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ فضیلت کیا ہوگی بھلا؟ کہ ایک کام کرنا اچھا ہے، اس کو بیان کریں۔ کسی مستحب عمل پر، جس کام کا کرنا اچھا ہے اس پر سر و ثواب بھی کہنے اچھا ہے، اور ثواب اس پر نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسے کام کے کرنے پر جو کام مستحب ہے، جو بظاہر اچھا ہے، اس کے لیے ضعیف حدیث کو دلیل بنا سکتے ہیں۔ یا کسی عمل کی کوئی کام ہے، یہ کام کریں گے تو اتنا ثواب ہوگا، کسی عمل کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، اور وہ کام بھی فرض اور واجب درجے کے لیے نہیں، جو مثلا نوافل کا بیان، اس کے لیے ضعیف حدیث کو دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ وہ 3 شرطیں جنہیں امام ابن حجر عسقلانی نے واضح کیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہو لیکن اس کا ضعف شدید نہ ہو۔ حدیث کا ضعف شدید نہ ہو، وہ حدیث معمول بھی اصول اور قواعد کے تحت درج ہو۔ وہ حدیث معمول بھی اصول و قواعد کا مطلب کیا ہے؟ وہ قاعدے، وہ اصول جن پر عمل کیا جاتا ہے، اصول حدیث کے وہ قانون، اصول حدیث کے وہ قانون جن پر ان کے مطابق ہو، ان کے تحت آتی ہو۔ حدیث پر عمل کرتے وقت اس کے ثبوت اور صحت کا اعتقاد نہ ہو، بلکہ عمل احتیاط کی نیت سے کیا جائے۔ حدیث ضعیف کو دلیل کس بات پہ بنا سکتے ہیں؟ اس عمل پر جو کہ مستحب درجے کا ہو، فرض واجب کے لیے دلیل نہیں بنا سکتے۔ تو وہ جو حدیث پر ہم عمل کر رہے ہوں، وہ اس لیے نہ کریں کہ یہ حدیث پکی ثابت صحیح حدیث ہے، اس لیے عمل کریں کہ ہم احتیاطاً اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ وہ احتیاط کیا، وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس حدیث کو جو ضعیف کہہ رہے ہیں، ہم تو اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں راویوں کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے کہ راوی اس میں ٹھیک نہ ہو، لیکن رسول اللہ نے یہ بات فرمائی ہو، حضور نے اس کام پہ عمل کیا ہو، تو ہم احتیاطاً اس پہ عمل کر لیں تاکہ رسول اللہ علیہ السلام کا کوئی عمل بھی وہ ہم سے ضائع نہ ہو، جس پر عمل ہو جائے۔ بات سمجھ آئی؟ کیوں حدیث ضعیف پر عمل کرنے کی وجہ کیا ہو؟ یہ وجہ نہ ہو کہ اس کا ثبوت صحیح ہے، وہ صحیح طرح سے ثابت ہے، بلکہ احتیاطاً اس پہ عمل کیا جائے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اگرچہ ضعیف روایت سے، ضعیف راویوں سے، یہ ضعیف روایت تو راویوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ہم کہیں گے اگرچہ ضعیف راویوں نے اس کا نقل کیا ہے، تو کیا پتہ یہ بات حضور نے بیان فرمائی ہو یا حضور کا فعل ہو، اس لیے ہم اس پر عمل کر لیں تاکہ سرکار کی ہر سنت پر عمل ہو جائے۔ حدیث پر عمل کرتے وقت اس کے ثبوت، حدیث کے ثابت ہونے اور حدیث کے صحیح ہونے کا اعتقاد، عقیدہ اور یقین نہ ہو۔ حدیث کے ثابت ہونے اور حدیث پر اس لیے عمل نہ کیا جائے یہ یقین کر کے حدیث صحیح ہے یا ثابت ہے، بلکہ یہ کہ احتیاط کی نیت سے اس پر عمل کیا جائے۔ ضعیف احادیث پر مشتمل کتابیں، وہ کتابیں جن میں ضعیف راویوں کے حالات بیان کیے، یہ بات صحیح ہے، ضعیف راویوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ ضعیف حدیث کو نہیں کہنا چاہیے، ضعیف راوی کو کہنا چاہیے۔ ابن حبان کی کتاب الضعفاء، اس میں انہوں نے ضعیف راویوں کا بیان کیا ہے۔ امام ذہبی کی کتاب میزان الاعتدال، اعتدال کا ترازو، ان ائمہ نے ضعیف راویوں کی وجہ سے ضعیف قرار پانے والی احادیث بطور مثال یہاں درج کی ہے۔ انہوں نے ایک تو ضعیف راویوں کا بیان کیا ہے، پھر ان ضعیف راویوں کی وجہ سے جن روایات کو ضعیف کہہ دیا گیا وہ بھی ساتھ بیان کیے۔ وہ کتابیں جو خصوصاً ضعیف کی اقسام کے بیان میں لکھی گئی ہیں، جیسے ان کتابوں کے نام جیسے کتاب مراسیل کے نام سے جو کتابیں ہیں، علل کے نام سے جو کتابیں ہیں، جن کتابوں کا نام مدرج ہے،
ان میں ساری ضعیف روایات ہوگی، جیسے امام ابو داؤد کی کتاب المراسیل، امام دارقطنی کی کتاب المعلل، ابن مدینی کی کتاب العلل، امام ترمذی کی کتاب العلل۔ یہ کیا ہیں؟ ان کتابوں میں جن کتابوں کے نام کیا ہیں؟ مراسیل